انسان کے جسم میں مختلف ہارمونز ہیں جو مختلف اوقات پہ ریلیز ہوتے رہتے ہیں. تقریباً ہماری پوری جو لائف ہے یہ ہارمونز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہماری فیلنگز سب، ہماری پروڈکشن، ہر چیز ہارمونز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آج میں ڈوپامائن کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ ایک ایسا ہارمون ہے. جب بھی انسان کوئی اپنی من پسند چیز کرتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا کوئی اور چیز، جب بھی من پسند، تو ایک خوشی سی جو محسوس ہوتی ہے اسے ڈوپامائن ہارمون کہا جاتا ہے. اب یہ ڈوپامائن ہارمون اصل میں کیا کرتا ہے؟ جب اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر ایک چیز کرنے میں آپ کو خوشی ہو رہی ہے، دوسری مرتبہ آپ کا دل کرے گا وہ تھوڑی اور کوانٹٹی میں کروں، زیادہ کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ بڑھتا جاتی ہے، وہ جو میئرمنٹ ہے، کوانٹٹی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈوپامائن ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا، کبھی نہیں ٹکتا. آپ جتنا اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا ہارمون ڈوپامائن ریلیز کریں گے، اتنا ہی وہ آپ کے گلے پڑتا جائے گا اور آپ سے مزید وہ خواہش کرے گا کہ اور بھی ہو. اب اس کو اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ ملائیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا. نفس کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب نفس کی نا ایک خواہش پوری ہوگی، تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک چیز چیک لسٹ پڑی ہے اپنی جیب میں کہ یہ پوری ہو جائے، پھر دوسری. مطلب یہ نفس کی خواہش کا جو گھوڑا ہے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور صرف ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ یہ نفس کی خواہش ختم ہوتی ہے، اور وہ ہے موت. تو ہمیں جب ہم اپنے آپ کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، اپنے جسم کو، یا ہم جسمانی طور پہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر جو بیماری نکلتی ہے اس کا ہم علاج کرواتے ہیں. تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ جسم میں جتنی بیماری ہیں اور ہونے والی، یہاں تک کہ اب تو سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ 6 مہینے پہلے اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی بیماری آنے والی ہے. یہاں تک کہ کینسر کے سمٹمز بھی 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. تو سوچئے یہاں تک سائنس نے ترقی کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. کیا ہماری روح جسم سے جدا ہے؟ بالکل نہیں. جسم اور روح کا ساتھ بالکل 7 سال تب تک چلے گا جب انسان آخر میں موت آئے گی اور یہ روح پرواز ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جیسے میں نے ڈوپامائن کی بات کی آپ سے کہ ہارمونز کو آپ کتنا بھی کھلائیں، ان کو کتنا بھی سیٹسفائی کریں، وہ سیٹسفائی ہارمون نہیں ہوتے اور وہ بار بار کوئی نہ کوئی آپ کو بیماری دے دیتے ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں. مختلف لوگ سویٹ ٹوتھ ہوتے ہیں، مطلب میٹھا کھانا ان کو پسند ہوتا ہے، اور وہ میٹھا کھاتے رہتے ہیں اور اس سے اس کا ڈوپامائن ریلیز ہوتا رہتا ہے. لیکن کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو تھوڑے میٹھے سے کچھ نہیں، اس کو زیادہ چاہیے ہے. تو زیادہ کے چکر میں اس کو ایونچولی اس کو کیا بیماری ہو جائے گی؟ شوگر ہو جائے گی. اور وہ شوگر اس کو ہو جائے گی اور وہ اسی میں ہی اور شوگر کے ہوتے ہوئے بھی مزے کی بات یہ ہے، آپ نے، ہم سب نے ایسے بہت لوگ دیکھیں جو شوگر کے مریض ہیں لیکن میٹھا کھا رہے ہیں، اور میٹھا زیادہ کھا رہے ہیں، یہ کہہ کہ ہم تو گولی بھی کھا رہے ہیں شوگر کی، ہم تو اپنے آپ کو انسولین بھی لگا رہے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو وہ ڈبل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی بھی انفیکشن ہو گیا، چیسٹ انفیکشن ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس میں یا کڈنی فیلیور کے چانسز عام آدمی سے 60-70% زیادہ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ڈوپامائن کے چکر میں حالانکہ یہ ریلیز ہونا چاہیے، ایسے بہت سارے ہمارے ہارمونز ہیں جو نیچرل ریلیز ہوتے ہیں لیکن کنٹرول کرنا ہے.
ऑक्सीटोसिन بھی ہے، لو ہارمون ہے، لیکن ہر چیز کو ٹیسٹوسٹیرون ہے، ایسٹروجن ہے، یہ سارے مختلف ہارمونز ہیں، یہ سب ریلیز ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، لیکن ان سب کو بھی ایک ان کی لمٹ ہے۔ بالکل اسی طرح نفس کی خواہشوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ انسان نفس کے پیچھے کچھ ایسا ہی پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر آخر میں اس کو روحانی بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس چکر سے نکل نہیں پاتا، اور وہ نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تزکیہ نفس کا ذکر کیا اور نفس کی اقسام بتائی کہ کون کون سے نفس ہیں۔ اپنے نفس کو پہچانو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اپنے نفس کو پہچاننے کا مقصد جو 4 نفس کے جو دور بتائے ہیں، جس میں نفس امارہ، پھر لوامہ، لاہمہ اور نفس مطمئن، ان سب کو ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے، مطلب نفس کو پاک کرنا ہے۔ اگر نفس امارہ کے شکار ہیں تو ہمیں ایک اسٹیپ آگے نفس لوامہ کی طرف جانا ہے، مطلب نفس امارہ وہ نفس جس سے ملامت نہیں ہوتی اور سارے گندے کام ہم کرتے ہیں۔ پھر دوسرا اس سے اوپر نفس لوامہ، جس میں ملامت تو ہوتی ہے لیکن گندے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے اوپر نفس لاہمہ، جس میں پتہ چلتا ہے کہ غلط اور صحیح کا راستہ کیا ہے، اور اکثر صحیح راستے پہ چلتے ہوئے وہ صالحین بندوں میں شامل ہو کے نفس مطمئن تک پہنچتے ہیں، اور وہ وہی مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں قیامت کو ان کو مطمئن نفس کے نام سے پکاروں گا۔ تو ہمیں اپنی ہم فیلنگ کرتے ہیں نا، ڈوپامائن کے لیے بھی فیل ہوتا ہے، خود نہ خود کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، اس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی طبیعتوں میں اپنی جسمانی جو بھی آپ کی ضروریات ہے، اس میں جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ دوسری روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر پائیں گے۔ جیسے مولانا رومی نے کہا تھا کہ اپنے پرہیز کر، چیزوں سے پرہیز کر، اور پھر اپنے روح کی طاقت کو دیکھ۔ اس کا مطلب ہے پرہیز کرنے سے روح کی بہت طاقت بڑھتی ہے، اور یہی اس کا سائنٹیفک ریزن ہے۔ میں نے آج اس کا سائنٹیفک ریزن آپ کو بتایا کہ پرہیز کرنے سے کیا اصل میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر انجینئرنگ کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ اپنے ہارمونز پہ کام کرنا، جو کچھ ہماری نفس ہے اس پہ کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اپنی نفس کو بھی پہچان پائیں گے، اور سب سے بڑی بات، جس دن نفس کو پہچان لیا اس دن اس پہ کام کرنا شروع کریں گے۔ اور جیسے ہی ہم کام کرنا شروع، یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمیں یہ کہہ دینا کہ ہمیں یہ روحانیت چاہیے، ہم روحانیت پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم روحانیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ روحانی میں کام کرنا، ترقی کرنا، اصل آپ کی عملی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔